بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کے فرائض اور ان کی ذمہ داریوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہوگی کہ محتمم صاحب کا وسیع القلب اور وسیع الظرف ہونا۔ دیکھیں، محتمم صاحب کی جہاں ہم نے اور ذمہ داریاں بیان کی ہیں کہ علمی اعتبار سے ان کی فضیلت اور برتری بھی ہو، پیشہ ورانہ ان کے اندر مہارت بھی ہو، جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں اور شائستگی اور وقار کے ساتھ رہتے ہوں، غیر معمولی ذہنی بیداری بھی ہو، انتظامی قابلیت اور صلاحیت ہو، کام سے دلچسپی ہو، باہمی تمام امور وہ مشورے سے انجام دیتے ہوں، عام طور سے جو انتظام ہے، انصرام ہے، ان کی پوری طریقے سے وہ صلاحیت رکھتے ہوں، اور طلباء کی نگرانی اور اساتذہ کی تعلیمی اور تربیتی امور کی دیکھ بھال، دفتری امور کی دیکھ بھال، اس کی نگرانی، ہم نصابی سرگرمیاں جو ہوا کرتی ہیں ان کو دیکھنا، امتحانات کی ترتیب اور تنظیم، امتحانات کے پرچے بنانا اور ان کے امتحانات کی پوری تکمیل، اخیر تک کے تمام معاملات کو دیکھنا، اور اس سلسلے میں رہبری اور رہنمائی، اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ جو ہماری مجلس تھی اس میں ہم نے بات کی تھی۔ یہ تمام اوصاف ایسے ہیں کہ جو کہ محتمم صاحب کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس میں محتمم صاحب کی رہنمائی اور قیادت اور ہر اعتبار سے محتمم صاحب کی بڑائی اسی وقت ہی جو ہے وہ اچھے انداز سے چل سکتی ہے اور اس کا اثر مثبت ہوا کرتا ہے جبکہ وہ وسیع الظرف ہوں اور وسیع القلب ہوں۔ تنگ ظرفی، تنگ ذہنی، یہ محتمم صاحب کو جسے کہتے ہیں لے ڈوبتی ہے۔ محتمم صاحب اپنے معاملات میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محتمم صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذاتی اعتبار سے اس بات کی پوری طور سے صلاحیت رکھتے ہوں کہ وہ وسیع القلب ہوں، وسیع الظرف ہوں، اور ہر اعتبار سے دیکھیں، ہر ایک آدمی کے لیے جو نازک موڑ ہوا کرتا ہے، نازک اور حساس اور اہم اور بہت ہی زیادہ نازک ایک عہدہ ہوا کرتا ہے، اس کی اہمیت اور نزاکت کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں اس کے لیے فرائض کے درجے میں شامل ہوتی ہیں کہ وہ اس کے لیے فرض ہیں۔ اپنے منصب کے اعتبار سے اس کے لیے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں اور واجب ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو وسیع الظرف ہونا، وسیع القلب ہونا، یہ بہت ہی زیادہ محتمم صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ترین ایک کام ہے۔ دیکھیں، محتمم صاحب اپنے منصب کے اعتبار سے، اپنے تجربے کے لحاظ سے اور اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی عمر کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ماشاءاللہ وہ اپنی ایک حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ نیچے والا طبقہ ظاہر ہے کہ ان سے ہر لحاظ سے کم ہوگا، اکثر کم ہی ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو ان سے بڑا ہو۔ تو کیا ہے کہ بہت ہی کم ایسے ہوا کرتا ہے کہ جو ان سے بڑا ہو، لیکن اکثریت اور اکثر و بیشتر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ کم ہوا کرتا ہے۔ تو دیکھیں، کم ہونے والے جو لوگ ہوا کرتے ہیں اکثریت میں ہیں، اگر آپ ان کو ہر ایک چیز میں روک ٹوک رکھیں گے، اگر آپ ان کے اوپر ایک ایک چیز میں بولتے رہیں گے، تنقید کرتے رہیں گے اور زیادہ ہی زیادہ ان کی رہبری اور رہنمائی بھی کرتے رہیں گے، تو یہ تمام چیزیں ان کے لیے تنگ دلی کا باعث بنیں گی اور وہ تنگ دل ہوں گے، اور ان کا دل جو ہے اس معاملے میں بہت ہی زیادہ میلا بھی ہو سکتا ہے محتمم صاحب کی جانب سے۔ اس سلسلے میں محتمم صاحب وسیع القلب اور بہت ہی زیادہ وسیع الظرف ہوں کہ دیکھیں، اپنے ساتھیوں پر، اپنے معاونین کے ساتھ ان کی خامیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی نگرانی بھی کریں اور ان کی رہنمائی بھی کریں اور ان کی اصلاح بھی کریں، اور دوستانہ انداز سے یہ اصلاح ہونا چاہیے۔ محتمم صاحب کبھی بھی کسی بھی چیز کی تبدیلی میں آمرانہ انداز نہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ آپ اپنے معاملات کو مثبت طریقے سے آگے لے چلیں، لوگ آپ کی بات کو سنیں، آپ کی بات کا احترام کریں، آپ کی شخصیت کو اچھا سمجھیں، آپ کی شخصیت کو اچھے پیرائے میں لیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ اگر دوستانہ ماحول ہوگا اور پیار و محبت ہوگی اور حکمت اور مصلحت اور بہت زیادہ بصیرت کے ساتھ معاملات ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ وسعت ظرفی یہ مہتمم صاحب کی بہت کام آئے گی۔ آدمی یعنی مہتمم صاحب جب اپنے احکامات کو بلا چوں چرا اور بغیر کسی اعتراض اور اشکال کے اگر وہ منوا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اچھے قائد اور بہت اچھے رہبر اور رہنما ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کے احکامات کو، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے لیے لوگ اگر اور عملے کے افراد بلا چوچرا نہیں کرتے اور وہ اشکالات اور اعتراضات کرتے ہیں اور ان کا دل ان کی جانب سے صاف نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وسیع الظرف، وسیع القلب، وسیع الذہن نہیں ہیں، اچھے قائد بھی نہیں ہیں اور اچھے رہبر بھی نہیں ہیں اور رہنما بھی نہیں۔ اس کے برعکس جو محتمم حضرات اپنے ساتھیوں کی ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے لے کے چلتا ہو، اس کے اندر وہ برابر کا شریک ہو اور یہ احساس دلاتا ہو اور ان کی اس طریقے سے رہبری اور رہنمائی کرتا ہو کہ یہ مدرسہ آپ کا ہے، اس مدرسے کا ایک ایک جز آپ کا ہے، ایک ایک اینٹ آپ کی ہے، ایک ایک شعبہ، ایک ایک چیز جو ہے ہم سب کے درمیان مشترک ہے، تو اور مدرسے کا بناؤ اور بگاڑ میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم سب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کی رہبری اور رہنمائی کریں اور ایک دوسرے کو بہت اچھے انداز اور پیار و محبت سے لیں اور ان کو مشورے دیں۔ یہ تمام چیزیں مدرسے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں اور اپنے منزل کی طرف، نصب العین کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ تو لہٰذا وسیع الظرف بھی محتمم صاحب کو ہونا چاہیے، وسیع القلب بھی ہونا چاہیے اور وسیع الذہن بھی ہونا چاہیے، اور بہت ہی زیادہ اپنے دوست اور اپنے احباب اور اپنے متعلقین کے لیے بہت ہی زیادہ دوستانہ ماحول ہونا چاہیے، اور بلا تکلف وہ اپنی بات بھی آپ سے کہہ دیں اور بلا چوچرا آپ یعنی محتمم صاحب بھی اپنے احکامات اور اپنی باتیں بھی ان لوگوں سے منوا سکیں۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ بہترین قائدانہ کردار ہوا کرتا ہے، جو انشاءاللہ العزیز آپ کے اس ادارے کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ منصب پر فائز کر دے گا۔ محتمم صاحب کی ایک بہت اہم ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مدرسے میں تعلیم اور تربیت کی فضا قائم کرنا، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ جہاں اور ذمہ داریوں کا ذکر ہم نے کیا، وہ یہاں پر یہ ہے کہ محتمم صاحب کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ مدرسے کے اندر مدرسہ جو ہے اس کی دو باتیں ہیں، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ تعلیم اور تربیت کا ماحول ہو، تعلیم اور تربیت کی فضا ہو، ہر ایک مدرسے کا عملہ اسی کے ارد گرد گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہو، ہر ایک کے ذہن پہ یہ چیز سوار ہو۔ مدرسے کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی سیاست کی اور یا کسی اور معاملات کی کوئی گونج دکھائی نہ دیتی ہو، مدرسے کا ماحول مدرسے کے لحاظ سے ہو، مدرسے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی عنوان ذکر نہیں کیا جاتا ہو۔ مدرسہ ہے اور مدرسہ کے اندر مدرسے کے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے اور انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھانا چاہیے، اپنے مقصد کی تکمیل کرنی چاہیے۔ دیکھیں اس سلسلے میں محتمم صاحب کا کردار نہایت ہی اہم ہے۔ وہ جب ایک حکم فرما دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کے معاونین، ان کے مسائل، ان کی دوسری چیزیں ان کے سامنے آتی رہیں گی اور وہ ان کے ماتحت رہتے ہوئے، محتمم صاحب کے ماتحت رہتے ہوئے ان کے معاونین اپنے اس مقصد کی تکمیل میں ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ دیکھیں مدرسہ کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم اور تربیت۔ مدرسے کے ہر وقت میں جب طالب علم جاگیں بیدار ہوں اس وقت سے لے کر اور طالب علم جب سوتے ہوں اس وقت تک تعلیمی فضا ہو
کہ تکرار بھی خوب اچھے انداز سے ہوتا ہو، اسباغ بھی خوب انداز سے ہوتے ہوں، اور اس انداز سے اچھے انداز سے ان کے کھانے پینے کا بھی اہتمام ہوتا ہو، اور کھیل کود کے بھی اہتمام ہوتا ہو، اور تکرار بھی اچھے انداز سے ہوتا ہو، اور اس کے علاوہ ان کا سونا جاگنا بھی عین سنت اور وقار کے ساتھ ہوتا ہو، اور اس کے علاوہ یعنی ہر شعبہ جو کہ دارالاقامے کا ہے یا مطبخ کا ہے یا تکرار کے وقت کا ہے یا تعلیم کا وقت کا ہے یا اور دوسرے کھیل کود کا ہے یا ہم نصابی سرگرمیوں کا ہے، اس سلسلے میں تمام کے تمام تر شعبہ جات وہ تعلیم اور تربیت کے ارد گرد گھومتے ہوں، ہر آدمی کے ذہن میں یہی عنوان ہو۔ اس کے علاوہ مدرسے کی زمین، اس کے علاوہ مدرسے کے معاملات، اور اس کے علاوہ اس دینی ادارے کی فضا کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ بعض مدارس اس طور پر بھی ہوتے ہیں کہ وہ باقاعدہ کھیل کود کا مرکز بھی بن جاتے ہیں، بعض اوقات وہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا بھی مرکز بن جاتے ہیں، بعض اوقات وہاں پر سیاسی گفتگو بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، بہت زیادہ ایکٹیویٹی سیاسی ہو جاتی ہے، جس کا ظاہری اثر سب سے پہلے مدرسے کے ظاہر پر پڑتا ہے، اور مدرسے کا ہر فرد اس سے متاثر ہوتا ہے، اور مدرسے کا ہر فرد جب اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے اندر جو علمی اور تربیتی جو فضا ہے اس کو بہت بڑا ایک دھچکا محسوس ہوتا ہے، اور وہ اپنے اصل مقصد کھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اہل مدارس کو اور دینی اداروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس معاملات میں بہہ جاتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے مدرسہ قائم ہوتا ہے وہ مقصد اپنے مقصد سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں یہ اسلام میں منع نہیں ہیں، لیکن ایک چیز کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اسی مقصد میں ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے دنیا والے ہمیں پیسہ دیتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے ہی اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جس مقصد کے لیے جو چیز ہو اس مقصد میں استعمال ہونی چاہیے، اور یہی اصل ہے۔ اور اس کے علاوہ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ تو ظلم اگر دوسرے مقصد میں اگر وہ دینی ادارہ استعمال ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ ایک ظالمانہ کارروائی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز جب آدمی اور محتمم صاحب اس سلسلے میں سنجیدگی اور دلچسپی لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اور کاموں کے لیے اور مراکز قائم ہو سکتے ہیں، اور وہ شریعت کا حصہ ہیں اور وہ دین کا حصہ ہیں، ان کے لیے آپ مراکز دوسرے قائم کریں۔ اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے، بہت ہی زیادہ عبادت اور نیکی کا کام ہے۔ اس سلسلے میں مدرسے کو مدرسے کے طور پر استعمال کریں، اور مدرسے میں علمی اور تربیتی فضا ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی گونج نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ صحیح بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب صحیح بات بھی غیر جگہ پر کی جاتی ہے تو وہ بھی صحیح بات بھی غلط اثر رکھتی ہے، اور اس کا اثر غلط ہوتا ہے، اور پھر وہ جو اصل بات ہوتی ہے اس سے بھی وہ دوری کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔